میرا نام اکبر علی خان ہے. میرا تعلق مٹا تحصیل سے ہے اور میں مٹا فارم سروس سینٹر کا صدر ہوں. تو جس طرح اے سی صاحب نے کہا کہ بس ایک سمری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایشوز کیا ہیں، اور باقی جتنے زمیندار ہیں وہ انڈیویجولی اپنا ایشو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی تو ایشو ہمارا یہ ہے کہ میں ایک اپر ڈسٹرکٹ میں جو سب سے بڑا فارم سروس سینٹر ہے اس کا صدر ہوں. ڈائریکٹر صاحب بیٹے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ افسران سب بیٹے ہیں. میں ویسے برائے نام صدر ہوں. میں ویسے اپنے نام کے ساتھ صدر تو لکھتا ہوں، لیکن میرے پاس اختیار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے بائی لاز جو بنے ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ نے کہ ایک ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ میں اتنی لوپ ہولز ہیں کہ اسے اگر گنوانا شروع کر دوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اور جس جگہ بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اٹھ کے یہ راگ الاپ رہا ہوتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ زمیندار اور ڈپارٹمنٹ کے لنکس مضبوط ہو اور زمیندار کے مسائل حل ہو اسی دفتر میں، اور آپ کا رابطہ ان کے ساتھ ایک سالڈ لنک ہو، تو آپ اس طرح کریں کہ اس فارم سروس سینٹر کے آرگنائزیشن کو اسٹرینتھن کریں، انہیں اختیار دے دیں. میں ویسے نام کا صدر ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک بندہ جوڑا گیا جسے فیسیلیشن آفیسر کہتے ہیں. وہ فیسیلیشن آفیسر ایل نال ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوتا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ کا بندہ بجٹ بھی وہی کرتا ہے، پرچیزنگ بھی وہی کرتا ہے، آڈٹ بھی اسی کا ہوتا ہے. اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میں صرف بدنامی کے لیے بیٹھا ہوں کہ زمیندار آئے اور مجھے 4 باتیں میرے منہ پر سنا کے چلا جائے کہ آپ صدر ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے اس طرح کرے. جب ایک ایکٹ بنا بھی ہے، ایک قانون ہے بھی، اسے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پچھلے 4 سالوں سے وہ پتہ نہیں سیکریٹریٹ میں کہیں دب گیا ہے. ہر جگہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے دوبارہ اسمبلی لے جایا جائے، اسے ری وزٹ کرے اور اس میں جو خرابیاں ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، اسے پلگ کرے. تو کمشنر صاحب بیٹے ہیں، اگر ان سے میری درخواست ہے کہ اگر اس چیز کو ہائی لیول پر اٹھایا جائے اور یہ ہماری جو بائی لاز ہے انہیں ٹھیک کیا جائے، تو اس سے زمیندار اور دفتر اور فارمرز کا رابطے جو ہے وہ مضبوط ہوں گے اور ہمارے مسائل ہمارے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سب میرے زمیندار بھائی یہاں بیٹھے سب کو پتہ ہے کہ زمیندار کو ایک مسئلہ نہیں ہے، آئے دن ہمیں مسئلے پیش آ رہے ہیں. اور 2010 سے لے کر آج 2025 تک جتنی بھی سیلاب آئے ہیں، اس نے ورسٹ جس سیگمنٹ کو ہٹ کیا ہے، جس سیکٹر کو ہٹ کیا ہے، وہ ایگریکلچر کو کیا ہے. ایگریکلچر کو ہر لحاظ سے ہٹ کیا ہے. زمینیں ہماری چلی جاتی ہیں. پچھلی پوری 2026 میں پورے ڈسٹرکٹ میں ایک بھی پروٹیکشن وال نہیں بنا ہے. نہ یہ دریائے سوات پہ بنا ہے، نہ اس کی جو ٹریبیوٹریز ہے اس پہ کوئی ایک بھی پروٹیکشن وال نہیں ہے. اور پچھلے سال بھی جو سیلاب آیا، جو بچا کچا اثر تھا وہ اس نے پورا کر دیا. جتنی پروٹیکشن وال تھے وہ بہا کے لے گیا. اور پروٹیکشن وال بھی اس قسم کے ناقص پروٹیکشن وال بناتے ہیں کہ جتنی بھی پروٹیکشن وال ہے وہ جی آئی وائر، گیلونائزڈ وائر سے اور پتھر اکٹھے کر کے انٹرلاک کر کے وہ پروٹیکشن وال بناتے ہیں. اور اس کا 1 لاکھ جب کھل جاتا ہے تو دریا کا پانی جھپکتی ہی اسے بہا کے لے جاتی ہے. تو ایک تو میری درخواست ہے کہ جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنی پروٹیکشن وال کے ڈیزائن چینج کرو. یہ اب اس گیلونائز تاروں کا زمانہ نہیں ہے، نہ وہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے دریا کا رویہ بھی بہت چینج ہو گیا ہے. پہلے کئی 20-25 سالوں میں ایک سیلاب آتا تھا، ابھی ہر سال ایک سیلاب ہے. اور آپ لوگ کروڑوں روپے لگا کر پروٹیکشن وال بناتے ہیں، اور جب 2 بوند بارش برستی ہے تو پروٹیکشن وال سب سے پہلے چلا جاتا ہے. تو خدا کے لیے اس پروٹیکشن وال کو اس کے ڈیزائن چینج کرے. اس کے لیے بیسمنٹ کوئی 3-4 فٹ اسی نیچے سے بیسمنٹ کا بھی زبردست بیسمنٹ بنا کے اگر اسے بنایا جائے تو 2-4 سال یہ پروٹیکشن وال نکالے گا. باقی کمپنسیشن کی بات آئی تو 2010 میں بھی بڑا ایگریسو کمپین چلا تھا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہمارے بھائی بیٹے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے ایگری اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ نے بڑا ایگریسو ڈیٹا کمپین چلایا اور ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ زمیندار کو کتنا نقصان ہوا ہے، اس کی فصلیں کتنی تباہ ہوئی ہے، اس کی زمین کتنی سیلاب کی نظر ہو گئی ہے.
تو 2010 سے یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. ہر زمیندار کے پاس 2-3 ڈپارٹمنٹ کے لوگ جاتے ہیں اور ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے, کتنی زمین تھی, کتنی بہا لے گیا, فصلوں کا کتنا نقصان ہو گیا. پچھلے سال جب منگورا میں سیلاب آیا تو جتنی بھی تاجر, یہ سب ہمارے بھائی ہیں, جتنا بھی جن کا نقصان ہوا کچھ نہ کچھ ان کو ملا. لیکن زمین میرا بھی روزی روٹی کا یہی ایک ذریعہ ہے, یہ زمین کا ٹکڑا ہے. اگر کسی دکاندار کا دکان ضائع ہو گیا ہے, مجھے اس پر بھرپور افسوس ہے اور اسے کمپنسیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بچوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ لگی ہے. لیکن میرے ساتھ اور کیا ہے, میرے ساتھ تو یہ ایک ٹکڑا زمین ہے, یہ سیلاب لے جائے. پھر پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ 10 جگہ سے میں ویریفائی کرتا ہوں کہ پہلے پٹواری کے پاس چلے جاؤ, پھر تحصیلدار سے ویریفائی کرو, پھر اے سی صاحب سے ویریفائی کرو, پھر وہ پہاڑ کی, میں اپر سوات کا رہنا والا ہوں, تو وہ پہاڑوں سے اٹھ کے میں یہاں آ جاتا ہوں 1500-2000 کا پیٹرول پھونک کے جب آتا ہوں, اور یہاں جو اے سی صاحب ہے, ریلیف اے سی صاحب ہے, اس کے پاس اپلیکیشن جمع کرتا ہوں, تو 10 تو اپلیکیشن میں نے جمع کی ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم حلفاً آپ کو کہتا ہوں, کسی بندے نے مجھے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا کہ یار میں نے تو اس پر 5000 روپے میرا اس پر خرچ آیا تھا. اور ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کے جانور بہا کے لے گیا ہے, جن کے پاس روزی روٹی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, وہ روپیہ اکٹھا کر کے آپ کو درخواست کے 5-6 ہزار روپے جس کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی کر دیتے ہیں. اور پھر اب بھی جب اگر کوئی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے آئے دن نئے پروجیکٹ آتے ہیں, اور جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈیٹا کلیکٹ کرو, جب میں کسی زمیندار کے پاس جاتا ہوں کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے, یہ پروجیکٹ ہے, آپ کے لیے کام کرے گا, آپ کے ایگریکلچر کو پروموٹ کرے گا, تو وہ میرے منہ پر توکنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ یار 10 دفعہ میں یہ فارم بھر چکا ہوں, تو نے میرے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے واسطے, خدا کے لیے میں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے منت کرتا ہوں کہ یار کچھ کمپنسیشن تو دینا, برائے نام دے دے, لیکن زمیندار کو جتنا نقصان ہوئے تھوڑی سی کمپنسیشن تو دے دے. کم از کم میں کل کو کہہ سکوں کہ یار عدالت خان صاحب نے اتنے لوگوں کے لیے کمپنسیشن دی ہے, اے سی صاحب نے اتنے لوگوں کے لیے کمپنسیشن دی ہے. یقین کر اس سے ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے, ان بیچاروں کو فیس نہیں کر سکتے. تو کمشنر صاحب ہے اور ان کی بات مانی بھی جاتی ہے, فنڈ بھی ان کے ساتھ ہے. اگر یہ زمیندار کو کنسیڈر کیا جائے اور ان کو تھوڑی بہت کمپنسیشن مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. ایک بات, پچھلے سال یہ فروٹ فلائی ہمارے لیے نوائزنس بن گیا ہے. تقریباً جتنے زمیندار ہیں سارے بیٹھے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ فروٹ فلائی نے تقریباً 50% سوات کا فروٹ ڈیمیج کیا ہے. 2024 میں ایک پروجیکٹ آیا تھا اور اس نے ٹریپس ہمیں دیے تھے, اور ٹریپس میں جو پیسٹیسائڈ ڈلتا ہے وہ بھی دیا تھا. تو 2025 میں ایک ایگریسو موو چلا تھا اور پورے ڈسٹرکٹ میں وہ فیرامون ٹریپ انہوں نے تقسیم کیے تھے, تو زمیندار کا فصل بچ گیا تھا. زمیندار کچھ تھوڑا بہت اس کو کمپنسیشن مل گئی تھی. 2025 میں ایک بھی ٹریپ گورنمنٹ نے نہیں دیا, اور اب بھی میں سننے میں آ رہا ہے کہ پروپوزل گیا ہے, اور پھر پروپوزل پہ کام ہوگا, اور پھر PC1, اور پھر پروپوزل, اور اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے کہ جب وہ ٹریپ وہاں سے اپروو ہو کے میرے پاس آئے گا تو یہاں آڑو کا سیزن ختم ہو چکا ہوگا. تو پھر اس ٹریپ کا میں کیا کروں گا؟ تو آپ برائے مہربانی, یہ سب زمیندار بیٹھے, سب آپ کو بتائیں گے کہ صرف آڑو کی زمیندار کو نہیں, سبزیات جتنی بھی سوات میں اگائی جاتی ہے سب ورسٹ افیکٹ ہوئے ہیں اس فروٹ فلائی کی وجہ سے. جتنی بھی یہ ہمارے پرسمن ہے, آلوچا ہے, کوئی فصل ایسی نہیں ہے جو فروٹ فلائی نے افیکٹ نہیں کی ہے. تو اگر کائنڈلی اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اس پروسیس کو, اور ان ٹائم زمیندار کو کوئی ریلیف مل جائے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت یہ فارم سروس سینٹر کو DC صاحب تھوڑا فنڈ دیتے ہیں, جو اسی سیزن میں اس کی پرچیزنگ ہوتی ہے, نرسری وغیرہ سے یہ پلانٹس لے لیتے ہیں, اور یہ جو زمیندار کے ان کے 2-4 پودے ان کو مل جاتے ہیں. پچھلے سال DC صاحب, دوسرے DC صاحب تھے, اس سے میں پرسنلی ملا بھی, اور ہی واز کائنڈ انف کہ اس نے میری بات سنی بھی, اور اس نے کچھ تھوڑا بہت بجٹ ہمیں دیا کہ چل آپ لوگوں کو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو آپ لوگ زمیندار کو تھوڑی سی کمپنسیشن مل جائے گی. اب بھی میں DC صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہماری مٹا سے عدالت خان صاحب بیٹے اگر اپلیکیشن یا فائل آیا ہو تو کائنڈلی ذرا
ہمیں تھوڑی سی زیادہ پیسے مل جائے، کم از کم اس مد میں تو مل جائے کہ یار ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کچھ دیے اور زمیندار ابھی یہ ہمارے باغ وغیرہ اور پودے لگانے کا ٹائم ہے تو زمیندار کو کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن جب بھی اے سی صاحب سے بات کرتا ہوں، ڈی سی صاحب کے پاس تو میں گیا نہیں ہوں، لیکن پچھلے 1-2 دفعہ گیا بھی ہوں، تو وہ بجٹ کا رونا روتے ہیں، بجٹ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور مشکلات ہمیں پتہ ہیں بھی، لیکن افسوس تب آتا ہے جب ہم چلے جاتے ہیں ایز اے پروگریسو فارمر کسی کے پاس، تو ہر جگہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ہم جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یار یہ بجٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے وہ ایک بات ویسے یاد آ گئی کہ ایک بندہ کہیں کھانا کھا رہا تھا، تو ایک دوسرے بندے نے اسے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، پھر شیطان آپ کے ساتھ کھانے لگ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر شیطان کو یہی دال کھانی ہے نا تو اللہ بسم اللہ یہ بھی کھائے، یہ دنیا انواع اقسام کی کھانی اگر وہ نہیں کھا رہا اور میرے ساتھ دال کھا رہے ہیں تو چل یہ بھی کھائے۔ تو صرف ہمارے لیے بجٹ نہ ہو، ہمارے بجٹ سے کوئی کٹ نہ کرے، کٹوتی نہ کرے۔ ڈی سی صاحب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ عدالت خان صاحب کی سائٹ سے کوئی فائل آئی ہو تو ہمیں کم از کم اتنی ہو کہ زمیندار کو کچھ تھوڑی بہت کمپنسیشن مل جائے۔ یہ فارم سروس سینٹر کا یہ آفس کا ایشو ہے، اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں جب ایک افسر کے ساتھ تھوڑے بہت لنک بنا لیتا ہوں اور اسے کنونس کرتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو ٹرانسفر ہو گیا، تو پھر میں ایسے شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اپر سوات میں فارم سروس سینٹر پریزیڈنٹ کا ایک آفس نہیں ہے، اور حاجی صاحب بیٹھے ہیں ان کے فارم سروس سینٹر میں بھی نہیں ہے، احسان اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں ان کے فارم سروس سینٹر میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ زمیندار جب فارم سروس سینٹر جاتے ہیں یہ رول جاتے ہیں، ان کا ریپریزنٹیٹیو جب نہیں ہوتا تو وہ کس سے بات کریں کہ یار میرا ایشو ہے یہ کون سالو کرے گا۔ تو میری گوندل صاحب ہمارے مٹا میں تھے، اسے بڑی مشکلوں سے میں نے کنونس کیا۔ اس نے کہا ہمارے پاس آفس کمپلیکس بنا ہے ایڈمنسٹریشن کا، ہم آپ کو ایک آفس دلوا دیں گے۔ بڑی مشکل کر اللہ اللہ کر کے اسے جب بنوایا، اور اس نے ان پرنسپل ایگری کیا کہ یہ میں کر دوں گا، جب یہ آفس ہم الاٹ کریں گے تو آپ کو کر دیں گے۔ تو کچھ دنوں پہلے پتہ چلا کہ صاحب تو چلے گئے، اور دوسرے صاحب کے پاس گیا تو اس نے کہا یار تو کون ہے اور تیرا کام کیا ہے؟ تو ہمارے علاقے میں ایک مجذوب تھا، وہ اسکول جاتا تھا بچوں کے ساتھ، کے جی میں ایڈمیشن لے کے جب چلا جاتا تھا، اور جب وہ 5ویں تک پہنچ جاتا تھا تو باقی لڑکے تو ہائر اسکول میں چلے جاتے تھے، وہ مجذوب واپس آ کے پہلی میں پھر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ میرا مجذوب کا میرا حال ہے، ایک کو میں کنونس کرتا ہوں وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، میں پھر ایک سے شروع کر دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے یار مجھے بیٹھنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دو یہ ہمارے زمینداروں کو، تاکہ ان کے مسائل حل ہو جائے، انہیں کوئی سننے والا بیٹا ہوں۔ کم از کم ہم کام نہیں کر سکتے، تسلی تو دے سکتے ہیں، اس کا سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتا ہوں کہ یار چل جھوٹ تو بول سکتا ہوں کہ یار کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا۔ یہ سب سے آخر میں جو ایک پریسنگ ایشو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہماری یہ یار باتیں اتنی ہیں، اور یہ تلوار اگر آپ تھوڑی دیر 5 منٹ مجھے دے دیں، 5 منٹ نہیں چل 1 منٹ میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ یہ ایک ہماری عزت کی بات ہے۔ میں جب کسی سے کہتا ہوں کہ میں زمیندار ہوں نا، تو وہ افسر نہیں ہے، وہ منہ موڑ لیتا ہے، یار یہ کیا یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا، منہ اٹھا کے میرے پاس آ گیا۔ اور جب میں اپنے کردار کو دیکھتا ہوں نا کہ سب سے زیادہ محب وطن اس ملک میں ہوں، میں نہ یہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کہیں لے جا سکتا ہوں، میرا مرنا بھی اس زمین میں، میرا جینا بھی اس زمین میں، میرے بچوں کی پڑھائی بھی اس زمین میں، اور نہ میں کہیں جا سکتا ہوں۔ لیکن میرے خلاف جو مافیا ہے نا، وہ مافیا نہیں ہے، اس کا نہ جینا ادھر ہے نہ مرنا ادھر ہے، اس کے پیسے باہر ہے، اس کے بچے باہر ہے، اس کی جائیداد باہر ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے اور میری بات کہیں نہیں مانی جاتی، تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے زمیندار جو جتنے لوٹے پوٹے بیٹے ہیں نا، اور مختلف قسم کی دنیاوی عذاب بھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی سہ رہے ہیں نا، بس ان کو عزت نفس ان کو دو، ان کو عزت دو کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا پیٹ پال رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی جو پیسہ میں کماتا ہوں اللہ کی قسم میں اسی ملک میں لگاتا ہوں۔ لیکن آج جو شوگر مافیا نے 632 بلین روپے کمائے ہیں، 20 گھرانوں نے کمائے ہوں گے، اور ایک گھرانہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے پاکستان میں انویسٹ کیا، وہ سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے۔ اور پھر گنے کے زمیندار کو دیکھیں کہ اس بیچارے کا کیا حال ہے، گندم کے زمیندار کو دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے۔
ہمارے ہاں سبزیات اگائی جاتی ہیں اور سبزی آج کل گوبھی لوگ دفنا رہے ہیں، زمین میں دفنا رہے ہیں، بیچارے کو ریٹ نہیں مل رہا. آلو اور شلغم دفنانے کی کوشش ہے، دریائے سوات میں برد کر رہے ہیں کہ یار بس میری جان چھوٹ جائے، یہ فصل بھی اللہ حافظ. تو کچھ ایسا میکینزم بنا جائے کہ میری پروڈیوس کی مجھے اتنے پیسے مل سکے کہ میں اپنی ایگریکلچر کو پروموٹ تو کر سکوں کسی طریقے سے. کیونکہ میں جب اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں اسی طریقے سے میں یہ اپنی فصل کی پرورش کرتا ہوں. اور میں پوٹاش، یوریا، نائٹروجن جب میری فصل میں نہیں ہوتی اور میری فصل میں پانی نہیں ہوتا نا، تو مجھے اتنی شدت سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جتنی میں اپنے بچے کے لیے میرے سینے میں درد ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں ان زمینداروں کے جذبات کی شدت آپ لوگوں کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. لیکن میرے پاس اور راستہ کیا ہے اور میں کس کے پاس جاؤں؟ تو بس یہی کچھ باتیں تھیں. دوسری ایک بات جو یاد آ گئی کہ ہمارے کل ہمارا ایک گروپ ہے، اس میں کسی دوست نے میسج کیا تھا کہ یہ پلئی جو علاقہ ہے اس میں مالٹا اگایا جاتا ہے، اور موٹر وے والوں نے یہاں پابندی لگائی ہے کہ آپ کسی سواری والی گاڑی کو وہاں نہیں لے کے جائیں گے. تو آپ کائنڈلی اس طرح کریں کہ وہ اگر انہیں کوئی اجازت مل جائے وہ اپنی مزدور یہ موٹر وے کی تھرو، اگر دوسرے راستے پر انہیں آنا پڑتا ہے تو وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو اگر ان کو اجازت مل جائے کہ وہ اپنی مزدور اپنے زمینوں میں لے جا سکے تو ان کو آسانی ہوگی. باقی ویسی باتیں دل میں بہت ہیں، لیکن اے سی صاحب اور افسران صاحب کہہ رہے کہ جمعے کا دن ہے، ان کا ٹائم بھی میں نے زیادہ لے لیا. میں آخر میں ان کا پھر بھی دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے اور ہماری بات کم از کم ہمیں اتنی عزت تو دی کہ ہماری بات سنی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ.